آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پہ چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پہ گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت
زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. جزاک اللہ. شمع محمد. پورا نہ ہو سکا کوئی منشا یزید کا پورا نہ ہو سکا کوئی منشا یزید کا مٹی میں مل کے رہ گیا رتبہ یزید کا عباس قاسم علی اکبر کی بات کیا عباس قاسم علی اکبر کی بات کیا اصغر نے ہی پلٹ دیا تختہ یزید کا پورا نہ ہو حرفوں سے لفظ لفظوں سے اشعار ہو گئے ارمان کفر و شرک کے مسمار ہو گئے وہ پھیلے تو کائنات کی تصویر ہو گئے پھیلے تو کائنات کی تصویر ہو گئے اور سمٹے تو ذات ہے درے کرار ہو گئے حرفوں سے سکینہ جس دم
کہ مشق سوکھی اٹھا کے کے پاس لائی سکینہ جس دم مشق سوکھی اٹھا کے کے پاس لائی کہا کہ مرتی ہوں 3 دن سے کہ پانی دیتا نہیں دکھائی زبان ہے سوکھی پڑے ہے کانٹے کہ جان سینے سے ہے لاپرائی ہے تشنگی سے یہ حال اپنا کہ لابے ہے مردنی سی چھائی سوا تمہارے یہ حال اپنا کہوں میں کس سے بھلا بتاؤں ارے بھتیجے چچا تمہارے کہیں سے پانی ملے تو لاؤ سکینہ جس دم کے مشق سوکھی پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب آل نبی 18 برس کے پالے کو پردیس میں زینب کھو بیٹھی ارمان نہ نکلا بانوں کا ہے لاش پہ نوحہ بانوں کا ارمان نہ نکلا بانوں کا ہے لاش پہ نوحہ بانوں کا پائے گی کہاں یہ کوکھ جلی 18 برس کے پالے کو پردیس میں زینب کھو بیٹھی دل تھام کے اکبر کی مادر اور سرور سے
है रो कर, दिल थाम के अकबर की मादर सरवर से ये कहती है रो कर, खोआए कहाँ ए इब्न अली, 18 बरस के पाले को परदेस में ज़ैनब खो बैठी, नाज़ों से मुरादों से पाला, शादी का ज़माना जब आया, नाज़ों से मुरादों से पाला, शादी का ज़माना जब आया, मैदान में खो कर बैठ गई 18 बरस के पाले को, परदेस में ज़ैनब खो बैठी, किस्मत का करूं मैं किससे गिला, अरे खिदमत का एवज़ कुछ भी न मिला, किस्मत का करूं मैं किससे गिला, खिदमत का एवज़ कुछ भी न मिला, सहरा बिना ज़ैनब बांध सकी 18 बरस के पाले को, परदेस में ज़ैनब खो बैठी। फातिहा। जब आखिरी रुखसत को हुसैन आए हरम से, जब आखिरी रुखसत को हुसैन आए हरम से, सब बीबियां लिपटी शहवाला के कदम से, हजरत ने कहा कता मोहब्बत करो हमसे, जीने के नहीं हम अली अकबर के अलम से, बाबा से न जब तक वो गुलंदा मिलेगा, रे तब तक न हमें एकदम आराम मिलेगा, सब मर चुके अब किसके हाय, सब मर चुके अब किसके लिए सर न कटाए, अरे ऐसे नहीं बिछड़े के जो अकबर चले आए, किस तरह से इस यूसुफे गुलगुश्ता को पाए, है फर्क बसारत में किधर ढूंढने जाए, बे उनके न खाने का न पीने का मजा है, अरे फर्जंद सलामत हो तो जीने का मजा है, आगे मेरे मारे गए हाय, आगे मेरे मारे गए 2 भांजे प्यारे, कासिम बने दुनिया से पुररमान सिधारे, अब्बास का गम पूछे कोई दिल से हमारे, अरे अकबर के तो मरने से हुए गोर किनारे, अब्बास
نہ بھائی نہ بھتیجا نہ پسر ہے، رے سوداگر ایک دل یہ ہمارا ہی جگر ہے، ایک عمر میں 100 آرزو، ہائے ایک عمر میں 100 آرزو سے جنہیں پالا، یا 3 پہر میں انہی ہاتھوں سے گنوایا، پچھتاتا ہوں کیوں ساتھ وطن سے انہیں لایا، ارے تقدیر نے کس کس کا مجھے داغ دکھایا، کیا جانتا تھا خاک میں انصار ملیں گے، ارے تا حشر اب ایسے وفادار ملیں گے، میں کہتا تھا کٹ جائے گا، ہائے میں کہتا تھا کٹ جائے گا جب تن سے میرا سر، ارے سب روئیں گے اور غسل و کفن دیں گے آ کر، بابا کا اٹھائیں گے جنازہ علی اکبر، سو مر گئے وہ زندہ ہے فرزند پیمبر، روح علی اکبر سے ہمیں شرم بڑی ہے، رے میدان میں بے گورو کفن لاش پڑی ہے، اب کون ہے جو دوڑ کے روکے گا میری راہ، ارے جو پاؤں پہ گرتے تھے کوئی ان میں نہیں صدمے ہے جو مجھ پر کوئی ان سے نہیں آگا، واللہ نہیں جینے کا ابن اسد اللہ، وہ سمجھے کلیجے پہ چھری جس کے چلی ہو، اور اکبر نہیں دنیا میں حسین ابن علی ہو، اللہ کو سونپا، ہائے اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، ارے لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا موقع طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، ارے بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، کہہ کے یہ سخن شاہ کے، ہائے کہہ کے یہ سخن شاہ کے آنسو ہوئے جاری، ارے چھاتی سے لپٹ بھائی کی زینب یہ پکاری، اے سید مظلوم بہن ہو گئی واری، میں جانے نہیں دینے کی حضرت کی سواری، ارے تب جائے یوں جب جی سے گزر جائے گی زینب، ارے حضرت نے کماں باندھی تو مر جائے گی زینب جب آخری رخصت ہو۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ زینب کا جی بسم اللہ میں شروع کریں۔ سلامتی امام زمانہ با آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پڑھنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے۔ پروردگار
اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فارس الإعجاز ادرکنی، یا بصول مہدی ادرکنی، یا بالقاسم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلاح من تزکی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حاضر ہیں، جو غیر حاضر ہے، بس ان تمام کے لیے میں یہ دعا مانگتی ہوں، پروردگارہ انہیں تو سلامت رکھ، آباد رکھ، شاد رکھ، یہ خوفناک ماحول سے ہمیں پروردگارہ تو نکال دے۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، معبود جو بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، قد افلاح من تزکی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یعنی کامیاب ہے وہ انسان۔ دیکھیے، کامیابی کا اعلان بھی خدا نے کیا تو کیسے کیا؟ خداوند عالم الحمدللہ صاحب علم کا مجمع ہے اور ذاکرہ محترمہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے میں تو طالب علم ہوں، سب جانتے ہیں، پھر بھی خداوند عالم یہ اعلان بھی کیا سورہ اعلیٰ میں اور سورہ شمس میں۔ سورہ شمس میں بھی خدا اعلان کر رہا ہے، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے قلب کو طاہر کرتا ہے۔ اعلان کیا تو 7 قسمیں کھا کر اعلان کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، جنت کی قسم، وہ روح کی قسم جو میں نے خلق کیا ہے۔ یعنی خدا جب قسمیں کھاتا ہے تو خداوند عالم کوئی اہم چیز کو بیان کرتا ہے۔ خدا اتنی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے قلب کو طاہر کرتا ہے، کامیاب ہے انسان جو اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیتا ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ میں خدا کہہ رہا ہے، اے انسان تو دنیا کی محبت چاہتا ہے تو حقیر ہے، ذلیل ہے، ناچیز ہے۔ انسان ہے، حقیر ہے، بے صبرہ ہے، ناچیز ہے، ذلیل ہے، گنہگار ہے، وہ چاہتا ہے دنیا کی محبت کو، لیکن پھر بھی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو دنیا کی محبت کو چاہتا ہے، لیکن آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، عزیزان محترم، کتنا بہترین طریقہ جی، آج ایسال ثواب کی مجلس ہے،
اس لیے میں نے یہ موضوع کو انتخاب کیا ہے. کہا کہ آخرت بہتر ہے جب بھی انسان رسالت ماب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج رسالت ماب فرما رکھے ہیں. جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں ٹرانسفر ہوتا ہے یعنی آخرت میں ٹرانسفر ہوتا ہے. پھر دوسرا جملہ معصوم کہہ رہا ہے اس گھر سے یعنی دنیا کے گھر سے وہ آخرت کے گھر میں جب وہ ٹرانسفر ہوتا ہے پھر وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ دنیا تو فانی تھی, دنیا کچھ بھی نہیں تھی, لیکن یہ آخرت ہے وہ بہتر ہے. یہی خدا قرآن مجید میں بھی کہہ رہا ہے آخرت بہتر بھی ہے, آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. عزیزان وہ جو علی کا چاہنے والا ہو اور وہ موت سے ڈرے ہو نہیں سکتا. وہ موت سے سورہ جمعہ کا دن ہے. سورہ جمعہ بھی کہہ رہا ہے اگر تم دوست خدا کے بننا چاہتے ہو تو موت کو اپنا لو. علی کا چاہنے والا ہے, معصوم فرما رہا ہے میرا جو چاہنے والا ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا. پھر میرا امام معصوم فرما رہا ہے چوتھا امام جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اسے موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. جب کسی نے معصوم کو سوال کیا مولا یہ شہد سے زیادہ شیرین یا موت علی کے چاہنے والے کو اتنا آسان کیوں ہے؟ کہ اس لیے آسان ہے کیونکہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ مولائے کائنات کی زیارت کرتا ہے. مولائے کائنات کی زیارت ہوتی ہے. مولائے کائنات خود نے وعدہ کیا ہے حمدانی ہم وہ جو جس کی روح جب نکلتی ہے جہاں نکلتی ہے ہم اس کے سرانے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. چلیے عزیزان محترم یہ بھی بتاتی چلوں آج تو ہم موت سے محبت ہی کر لیں. اتنا خوبصورت ہے وہ منظر جی, آخری وقت کا منظر اتنا خوبصورت ہے جی. ایک کوئن کے دو سائیڈ ضرور ہوتے ہیں, وہ ایک سائیڈ کوئن کا میں آج بیان کر رہی ہوں, دوسرا سائیڈ نہیں بیان کرتی, آپ سب جانتے ہیں. ون سائیڈ آف دا کوئن جی. عزیزان محترم جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت خدا اتنا رحمان ہے, خدا اتنا رحیم ہے. خدا بند عالم کہہ رہا ہے جب علی کے چاہنے والے کو موت آتی ہے ہم سب سے پہلے یہ نہیں کہ ہم ملک الموت کو بھیج دیں, ہرگز نہیں. ہم سب سے پہلے تو رحمت کے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. اس لیے خدا جب بھی موت آنے والی ہوتی ہے نا عزیزان محترم اس وقت پہلے خدا آواز کو چھین لیتا ہے. دیکھیے وہ آنکھوں کا اشارہ کرتا ہے مرنے والا, ہاتھوں کا اشارہ کرتا ہے, لیکن کبھی بول نہیں سکتا کیونکہ خدا وہ آواز کو چھین لیتا ہے. کہا اس لیے مرنے والا وقت سکرات میں بعض اوقات آنکھوں کا اشارہ کرتا ہے, یعنی وہ رحمت کے فرشتوں کو استقبال کرتا ہے, رحمت کے فرشتوں کو سلام کرتا ہے. اتنا ہی نہیں, پہلا پوائنٹ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے, چھٹا امام فرماتا ہے, چوتھا امام کتاب ماد میں فرما رہا ہے کہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اسے اطمینان ہوتا ہے, اسے سکون ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دو فرشتے خصوص دو فرشتوں کو خدا نازل کرتا ہے. ایک کا نام ہے مشکیہ, ایک کا نام ہے منسیہ. دو فرشتے, یہ کتاب ماد میں ہے, دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ مرنے والے کے تمام رشتہ داروں کو بھلا دیتا ہے, اولاد کو, والدین کو, شوہر کو, بیوی کو, دوستوں کو, عزیزوں کو, پڑوسیوں کو, سب کو بھلا دیتا ہے. اگر وہ نہ بھلاتا روح نکلنا مشکل ہو جاتا. وہ خاص وہ فرشتہ آ کر اسے بھلا دیتا ہے, وہ بھول جاتا ہے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو وقت سکرات. اور وہ وقت ہوتا ہے بین و بین کا, دونوں وقت ہوتا ہے, یعنی وہ دنیا کو بھی دیکھ سکتا ہے, وہ آخرت کو بھی دیکھ سکتا ہے. یہ ایک ہی وقت ہے, انسان دونوں وقت کو دیکھ سکتا ہے. کہ یہ دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, لوگ دعائے عدیلہ پڑھ رہے ہیں, یہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے اور انہیں بھی سن رہا ہے. اس لیے
جب پیدا ہوتے ہیں کان میں آزان دی جاتی ہے کیونکہ بچہ سن سکتا ہے. مرنے کے بعد بھی یہ کان کی وہ فطرت خدا نے رکھا ہے کہ تلقین جو پڑھتے ہیں وہ سن سکتے ہیں. دیکھیے کان کی فطرت خدا نے ایسا رکھا ہے. اشرف المخلوقات وہ انسان کو خدا نے ایسے بنایا ہے کہ وہ خود بخود ہر چیز کو چینج بھی کر سکتا ہے, تبدیل بھی کر سکتا ہے, اور خود میں بھی تبدیلیاں لے آ سکتا ہے. خیر ہر ماحول میں آج لاک ڈاؤن میں بھی ہم اپنے اپنی جگہ بیٹھ کر ہر چیز ہر چینجز ہم لے کر آ گئے. جی یہ انسان کے اندر وہ فطرت ہے. اور دوسرا چلیے جملہ آ گیا کہتی چلوں, یہ لاک ڈاؤن میں انسان نے بہت چیزوں کو انسان کو ماحول نے سکھا بھی دیا, انسان نے اپنا بھی لیا, انسان نے ان چیزوں کو شامل بھی کر لیا جس کے اندر پرسکونی ہے, جس کے اندر قلب میں اطمینان ہے, جس کا قلب طاہر ہے. یہی تو خدا کہتا ہے کامیاب ہے وہ انسان, صرف دنیا آخرت میں نہیں دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے جو اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیتا ہے, اپنا لیتا ہے سب چیزوں کو. اس ماحول میں اسے پرسکونی مل جاتی ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے, وہ ڈھل جاتا ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے, عزیز شامل کر سکتا ہے ہر چیز کو اپنے اندر. کہا اتنا ہی نہیں کہ اگر دنیا میں اگر یہ موبائل فونز یہ گیجٹس اگر ختم ہو جائیں, ٹی وی ہے, واٹس ایپ ہے, لیپ ٹاپ ہے, یہ سب ختم ہو جائے تب بھی انسان جی سکتا ہے. وہ طاقت خدا ہمارے اندر رکھا ہے, وہ چیز ہمارے اندر خدا نے رکھا ہے. غیر عزیزان محترم, کہا کہیں میں ٹاپک سے بھٹک نہ جاؤں, کہا کہ جب وقت سکرات آئے تو وہ انسان دونوں چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. فرشتوں کو بھی, اس کی نظر فرشتوں پر بھی ہوتی ہے, انہیں سلام بھی کرتا ہے, اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکتا ہے, پہچان نہیں سکتا کیونکہ ایک فرشتہ پوری پہچان نکال لیتا ہے. کہا اس سے روح نکلتے وقت اسے آسانی ہو جائے تو تمام, ورنہ اگر ماں ہو, خدا نہ کرے اگر ماں ہو تو اولاد کو دیکھ کر اولاد کو یاد کر لے گی, رائٹ, مشکل ہوگا اس کا روح نکلنا. ہاں اگر وہ رشتہ دار کو عزیزوں کو دیکھ لے تب بھی روح نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے عزیزان محترم, ایک فرشتہ تمام رشتوں کو بھلا دیتا ہے, دوسرا فرشتہ ایک منشیہ ایک مشکیہ فرشتہ جو آتا ہے, وہ فرشتہ تمام کاروبار کو بھلا دیتا ہے. گھر کو بھلا دیا, پیسوں کو بھلا دیا, دولت کو بھلا دیا, مال کو بھلا دیا. اگر یہ نہ بھلاتا, دولت کو نہ بھلاتا, مال کو نہ بھلاتا, وقت سکرات وقت موت وہ کبھی بینک بیلنس کو یاد کر لے گا, زیور کو یاد کر لے گا, گھر کو یاد کرے گا, خود نے بڑی محنت سے بنایا ہوا وہ گھر یاد آ جائے گا. مشکل ہوگی روح رحمان و خدا رحیم و خدا کہتا ہے مرنے والے کو سکون سے اس دنیا سے جانے کے لیے ہم مخصوص دو فرشتوں کو نازل کرتے ہیں, وہ تمام چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. جب وہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے, دولت کو, مال کو, گھر کو, تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے, پھر اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, مولا کائنات, اللہ اکبر. زندگی میں اس سے بڑھ کے انسان کو کیا چاہیے؟ مولا کی زیارت سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ پوری دنیا یہ درخت ہے, پہاڑ ہے, پانی ہے, سب چیزوں کو خدا نے جب سوال کیا, خدا کی وحدانیت, رسول کی رسالت, مولا کائنات کی ولایت کا, تو جب تمام نے جواب دیا, جنہوں نے خدا کی وحدانیت, رسول کی رسالت, علی کی ولایت کو قبول کیا, انہیں خدا نے درجات عطا کیے. یہ حقیق جو ہے, سب سے پہلے خدا نے جب پتھروں کو سوال کیا, پہاڑوں سے سوال کیا, جو سب سے پہلا پتھر نے خدا کی وحدانیت, رسول کی رسالت اور مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دی, وہ حقیق پتھر تھا. اس لیے مرنے والے کو
ہم حقیق کا پتھر اس کے منہ میں رکھتے ہیں، رائٹ؟ کہیں اسے سوال و جواب کے وقت لکونت نہ آ جائے. یہ پتھر نے خدا جب سوال کیا تھا جواب دیا تھا نا، اس لیے اس کے زبان میں رکھتے ہیں کہ اگر تو کہہ نہیں سکتا تو تیرا حقیق وہ پتھر ضرور کہے گا. یعنی اس لیے وہ پتھر ہم رکھتے ہیں. خیر عزیزان محترم، مولا کائنات سرانے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو کر مولا خوش نصیب وہ مرنے والا کہ مولا زمین پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. زمین پر ہاتھ رکھنے کے بعد ایک ایک جنت کے نظارے دکھاتے جاتے ہیں. دیکھ تجھے جنت میں یہ نعمت ملنے والی ہے، یہ نعمت ملنے والی ہے، یہ نعمت ملنے والی ہے. وہ جنت کی تمام نعمتوں کا نظارہ. اللہ اکبر. اس لیے کہا جاتا ہے دیکھیے، ہم اور آپ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ کبھی کسی خدا نہ کرے کبھی کسی کے وقت سکرات کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کر آ کے یہ دوسروں سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اسے 24 گھنٹے مصیبت میں تھا. کبھی ہم یہ کہتے ہیں وہ 24 گھنٹے وقت سکرات میں تھا، مشکل میں تھا، مصیبت میں تھا. ہم یہ تمام چیزیں کہتے ہیں. کہا نہیں، کبھی آخری وقت جو انسان ہو اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو. دوسرا معصوم فرماتا ہے جب تم غسل دیتے ہو کسی میت کو تو آ کے عیبوں کو نہ ظاہر کرو. اسے خون نکل رہا تھا، اسے زخم تھا، اس کا ہاتھ اکڑا ہوا تھا، پیر اکڑا ہوا تھا، آنکھ ایسے تھی. کہا وہ جس گناہ نے کبیرہ ہے. کہا کہ وقت سکرات وہ منظر خوبصورت جو دیکھ رہا ہے وہ آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. آپ کی دنیا کی آنکھیں ہیں، صرف دنیا کو دیکھ سکتی ہے. وہ مرنے والا وقت سکرات وہ اماموں کی زیارت کر رہا ہے. آپ کی آنکھیں یوں دیکھ رہی ہے کہ وہ مشکل میں ہے، وہ مصیبت میں ہے. نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، یقین ہے وہ مولا کائنات کی زیارت کر رہا ہو، وہ فرشتے رحمتوں کی زیارت کر رہا ہو. اس لیے جا کر کبھی کسی سے نہ کہنا کہ اس کا وقت سکرات مشکل سے گزرا ہے. نہیں، ہمیں خبر نہیں کہ ہمارا وقت کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کس حالت میں ہوگا. خدا نہ کرے. خیر عزیزان محترم، مولا کائنات اس کے جبین پر ہاتھ رکھ کر ایک ایک جنت کا نظارہ اسے دکھاتے چلے جاتے ہیں. وہ ایک ایک جنت کا نظارہ دیکھتا چلا جاتا ہے. اور دیکھنے کے بعد روایت کہتی ہے ہر معصوم کی زیارت ہوتی ہے. مولا حسین علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام. چلیے میں یہ واقعہ بیان کر دوں. میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. 7ویں امام کا زمانہ یعنی 8ویں امام کا زمانہ تھا. 7ویں امام کی شہادت ہو چکی تھی. خیر، ایک عورت اس نے دیکھا اپنے جوان کے بیٹے کا وقت سکرات تھا. جب ماں دیکھا، ماں دوڑتے ہوئے کاظمین پہنچی، یعنی وہیں کا واقعہ ہے. وہاں پہنچی، روزے پہ جا کر دعا مانگنے لگی. پروردگار، ماں کی دعا، 4 شخصیتوں کی دعا خدا رد نہیں کرتا سوائے اس کے مصلحت کے. ایک مظلوم کی دعا، ایک ماں کی دعا، ایک بیمار کی دعا. سیف سجادیہ دعا نمبر 15 دعا نمبر. جو بیمار ہوتا ہے خدا اس کے دائیں اور بائیں مخصوص 2 فرشتوں کو نازل کرتا ہے. وہ بیمار کو جب وہ سوتا ہے تو خدا کا حکم یہ ہوتا ہے فرشتوں لکھ لو یہ عبادتوں میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے. وہ بیمار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، صرف لیٹا ہوا ہے. تب بھی خدا کہے گا کہ یہ بیماری خدا کی طرف سے ہے، اس کے لیے رحمت ہے. اے فرشتوں لکھو وہ عبادتوں میں اپنے وقت
को गुजार रहा है। इसलिए जब हम बीमार की अयादत के लिए जाते हैं, बीमार हमें कहता है कि हमारे लिए दुआ मांगो, लेकिन हमें उसे कहना है तुम्हारे पास तो फरिश्ते नाजिल खुदा ने किया है, आप हमारे लिए दुआ मांगो। यानी तीसरी शख्सियत, बीमार जो होता है, बीमार की दुआ खुदा जल्द अज जल्द कबूल करता है। चौथा, मासूम कह रहा है कि मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ खुदा जरूर जल्द अज जल्द कबूल करता है। माँ की दुआ कभी खुदा रद्द नहीं करता। साहिब इल्म का मजमा है, आप सब जानते हैं। खैर अजीजान मोहतरम, अब वो माँ गई, काजिमैन गई, रोजे पे गई, दुआ मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, मौला मेरी बेटे की जिंदगी मुझे वापस दे दो, मेरी जान मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी मुझे अता करो। खैर रोते रोते जब सो गई, बशारत हुई, फिर दौड़ते हुए, मुख्तसर बयान करूंगी, दौड़ते हुए घर गई, जिसने देखा बशारत में, दौड़ते हुए घर गई, बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ था। जो वक्त सकरात था ना, बेटा आज बिस्तर पे बैठा हुआ था। वो बैठकर माँ से कहने लगा, माँ बड़ी खुश हो गई, सीने से लगाया, कहने लगी मैं मौला से दुआ मांगी, मौला ने जिंदगी अता कर दी, मेरे बेटे की जिंदगी अता कर दी, बड़ी खुश हो गई। बेटा मुस्कुराता नहीं, बेटा खुश नहीं, बेटे के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। कहने लगे, एक मर्तबा माँ कहती है, बेटा आप खुश नहीं हो, मैंने आपकी जिंदगी की दुआ मांगी है। जवान है, जवान को दुनिया की जिंदगी की लज्जत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम जी, दुनिया बड़ी पसंद होती है ना, क्योंकि जवानी है। लेकिन सुनिए वो क्या कह रहा है। वो जवान कहता है, अम्मा जिंदगी में आपने लगता है ये बहुत बड़ी गलती की कि मुझे जिंदगी की दुआ मांगकर, जो जवान दुआ मांगता है कि परवरदिगार मुझे जिंदगी अता कर, वो जवान कह रहा है बड़ी गलती की। माँ ने कहा क्यों बेटा, क्या हो गया? वो बेटा कहता है, अम्मा वक्त सकरात था, रहमत के फरिश्ते आ गए थे, मौला कायनात सराहने खड़े हुए थे, मौला हसन आ गए, मौला हुसैन आ गए, चौथे इमाम आ गए, पांचवें इमाम आ गए, छठे इमाम आ गए, सातवें इमाम आ गए, आठवें इमाम का जमाना था। खैर अजीजान मोहतरम, अब अनकरीब मौला आका हुसैन ये कह रहे थे, ए मरने वाले पैरों को मोड़ ले। मैंने इशारे से पूछा, मौला अब कौन आ रहा है? मौला आका हुसैन ने कहा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा तेरी जियारत के लिए आ रही है। अम्मा अनकरीब मैं शहजादी की जियारत करने ही वाला था कि आपने फानी दुनिया की दुआ मांगी। अल्लाह अकबर। इतनी मीठी मौत होती है अली के चाहने वाले के लिए। अल्लाह अकबर। अगर उसका कल्ब ताहिर हो, इसलिए खुदावंद आलम ने कहा, सूरज की कसम, चांद की कसम, जन्नत की कसम, रूह की कसम, सूरज के किरणों की कसम, रात की कसम, दिन की कसम, कामयाब है वो इंसान जो अपने कल्ब को ताहिर करता है। वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। वक्त सकरात वो तमाम इमामों की जियारत करता हुआ, यहाँ तक के चौथा इमाम कहता है, जब उसे कफन पहनाते हैं, जी घबराना नहीं, कफन जब पहनाते हैं ना, उसकी दीदार करने के बाद, रिश्तेदार अजीज घर वाले मरने वाले की दीदार करने के बाद, जब उसकी मैयत उठाते हैं, नमाज जनाजा के बाद जब ले जाते हैं, जानते हो उसे कैसे बांधते हैं? पूरा जैसे कि आप एक थैले को बांध दिया हो, वैसे हम पूरा बांध देते हैं, राइट? लास्ट में हम उसे बांधकर यूं लगता है कि एक थैले को नीचे उतार रहे हैं। इतना बांधने के बाद चौथा इमाम कहता है, वो मरने वाले को जूं ही कफन बांधते चले जाते हैं, चादर बांधते चले जाते हैं, उसके चेहरे पे भी बांध देते हैं, आखिर में उसे यूं लगता है गोया के दुनिया में उसके हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी। फिर वो कहता है, आह मैं कितना आजाद हो गया। अल्लाह अकबर।
बेहतरीन से बेहतरीन उसके लिए वो कफन का लिबास होता है। वो कहता है दुनिया में मैं कैसे लिबास पहनता था, कितना बेहतरीन लिबास लोगों ने आज मुझे पहना दिया है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, वो कब्र में जब उसे लिटाते हैं, होती है कितनी खबर, 6 और 3 फुट की, लेकिन उसे यूं महसूस होता है कि मैं कैद खाने में था दुनिया में, लेकिन यहाँ आकर आजाद हो गया। ओम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम, अगर वो वहां जाके ये कह दे कि मैं इतना आजाद हो गया, मैं कैद से निकल गया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, इतना ही नहीं, चलिए 8वें इमाम, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। 8वें इमाम, खुदा दुआ मांगती हूँ परवरदिगारा, हमारी जिंदगी की ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं और ये सुन भी रहे हैं कि आज इस साल पहली मर्तबा हज के हरम के दरवाजे बंद हो गए, करबला के दरवाजे, हर जियारत के दरवाजे ये पहली मर्तबा बंद हुए हैं। परवरदिगारा, ये पता नहीं क्या ये हमारे गुनाहों का अजाब है या इम्तिहान है, ये राजों को सिर्फ तू जानता है, कोई और नहीं जान सकता। परवरदिगार, दुआ मांगते हैं मालिक के खौफनाक माहौल को तो हटा दे मालिक। हम तो छत के नीचे बेहतरीन अपने घरों में बैठे हैं और वक्त पर खाना भी खा रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जो भूखे हैं, तरस रहे हैं। परवरदिगार, मुसाफिर रास्ते पे बैठे हुए हैं मालिक, ये खौफनाक माहौल को हटा दे, ये जमाने इमाम के सूर में तू ताजील फरमा। खैर अज़ीज़ान मोहतरम, 8वें इमाम के रोजे की जियारत के लिए 2 भाई जाते हैं। एक थोड़ा मोमिन था और एक गुनहगार था, मुझ जैसा गुनहगार होगा। 2 भाई इमाम की जियारत के लिए सफर शुरू करते हैं। ईरान पहुंचे, अनकरीब वो शहर पहुंचे। छोटे भाई जो गुनहगार था उसका इंतकाल हो गया, अभी जियारत से पहले ही इंतकाल हो गया, 8वें इमाम के रोजे जाने से पहले इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, ये भाई ये सोचता है कि इनका गुस्ल कफन देकर हरम की जियारत तो करा लूं, ये जनाजे को, ये लाशे को हरम की जियारत तो करा लूं। गुस्ल कफन के बाद जनाजा उठाए, लोग आए, उसे हरम की जियारत के लिए ले जा रहे हैं। हरम की जियारत हो गई, दफना दिया। भाई सोचता है कि मेरा भाई ख्वाब में क्यों नहीं आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन ख्वाब में, वो मोमिन भाई के ख्वाब में वो दूसरा भाई आया और ये भाई पूछता है क्या मंजर क्या था आपका, कैसा रहा आपका सफर, यानी ये मैयत का सफर, गुस्ल का सफर, ये हरम की जियारत का सफर कैसा रहा। अब वो भाई कहता है कि जब अब गुस्ल दे रहे थे, कफन पहना रहे थे, मुझे अजियत हो रही थी। जनाजा उठा रहे थे, अजियत हो रही थी। जनाजा जब उठा रहे थे, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बुला रहा था, कोई ना सुना। जब आपने मेरे जनाजे को हरम के अंदर दाखिल किया, वैसे ही इतनी ठंडक महसूस हुई, मैं बड़ा खुश हो गया। इतनी नेमतें नाजिल हो गई मुझ पर, मैं इतना खुश हो गया। और मैं देखता रहा कि एक बादशाह, एक शहींशाह, वो कोई नहीं, 8वां इमाम था, जो हर एक जायर के सर पे अपना हाथ रख रहा था, जो जरी को चूम रहा था, जो कोशिश कर रहा था, जो दूर खड़ा हुआ था, उसके हर एक के सर पे वो हाथ रख रहा था। इतना खूबसूरत मेरा मौला ताज पहना हुआ, लेकिन किसी की निगाह मेरे जनाजे पर नहीं थी सिवाय एक शख्स के। नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था, वो मेरे जनाजे को देख रहा था। मैंने उसे सलाम किया तो उसने मुझे जवाब भी दिया। मैं समझ गया कि ये मुझे देख सकता है, ये मुझे सुन सकता है। अब जब दूसरी मर्तबा मेरे जनाजे को लेकर आप तवाफ कर रहे थे, तो उस वक्त वो नौजवान ने कहा कि ए मर गया, ए लाशे, तू खुश ना होना, ये नेमतें तुझे नाजिल हुई है क्योंकि तेरी लाश हरम में है। अगर इस हरम से बाहर निकल गई, तुझे वही अजियत होगी जो पहले थी।
मैं बड़ा घबराया, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उस नौजवान से पूछा आप कौन हो? वो कहने लगा मैं नबी हूँ, मैं 8वें इमाम की जियारत के लिए आया हूँ, मैं नबी हूँ, इसलिए मैं आपको देख सकता हूँ। फिर उसने कहा अच्छा बताओ कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं? कहा अगर एक मर्तबा इमाम की निगाह आप पर पड़ जाए तो तमाम अजियतें खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अब कहा इमाम की निगाह तमाम जायरीन पर है, मुझ पर नहीं है। कहा कि आवाज दो, आवाज दो। वो नबी कह रहा है उस लाशे से, आवाज दो, इमाम को कहो यब्न ज़हरा बेहक़ ज़हरा। जब तीसरी मर्तबा मेरी मैयत को वो जियारत के लिए ले जा रहे थे, तवाफ के लिए, मैंने चीख कर कहा यब्न ज़हरा बेहक़ ज़हरा। मौला की निगाहें मुझ पर पड़ी, हाथ बुलंद हुआ, मौला ने कहा जा जा, तूने मेरे माँ का नाम ले लिया, मेरी जद फातिमा। इसलिए कहा जाता है शहजादी का नाम जब लेते हो, दुआएं, देखिए दुआएं खुदा रद्द नहीं करता, लेकिन हमें तरीका भी नहीं आ रहा है ना। दुआ जब मांगते हैं हम और आप, दुआ दोनों हाथों को उठा लेते हैं, दुआ तो मांग रहे हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस लाशऊर हमें कुछ और कहता है। मैं मांग रही हूं परवरदिगारा तू मुझे महल अता कर, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस, मेरा लाशऊर कहता है हाय बॉम्बे में जगह ही कहाँ है, छोटे छोटे घर है। यानी मेरा सबकॉन्शियस कहता है इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। खुदा कह रहा है दुआ जब मांगते हो पूरे खुलूस के साथ, पूरे भरोसे के साथ, तुम्हारे पास वास्ता शहजादी का है, तुम्हारे पास वास्ता 14 मासूमीन का है, तुम्हारे पास वास्ता शहंशाह बादशाह मौला कायनात का है, तुम्हारे पास वास्ता मौला आका हुसैन का है। उससे बढ़ के हम और आपको क्या चाहिए? एक बार पूरे भरोसे के साथ कहा, जो इम्पॉसिबल चीज होती है, नाउमीदी इंसान के अंदर हो जाती है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नाउमीदी को उम्मीदी में तब्दील कर देने का नाम ही दुआ है। वो कहता है मैंने जब चीखा यब्न ज़हरा बेहक़ ज़हरा, मैंने कुछ ना कहा, 2 जुमले कहा, मौला की निगाहें मुझ पर पड़ी, कहा जा तूने मेरे माँ जद फातिमा का नाम ले लिया है। कहा भैया इतनी नेमतें नाजिल हो गई, मेरी खबर खुशादा हो गई, मेरे कब्र में मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। एक आलिम दीन कहते हैं, इतने बड़े आलिम दीन जिनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। रिवायत कहती है कि लाइब्रेरी का जो वो होता है लाइब्रेरियन, उसने एक ही मर्तबा, ये आलिम दीन लाइब्रेरी में बैठे हुए होते थे, नीचे बैठ जाते थे, किताबों के दरमियान नजर नहीं आते थे, वो लाइब्रेरियन लॉक करके चला जाता था और रात भर किताबों में मसरूफ हो जाते थे, लोगों की खिदमत करते थे, सिर्फ वो नेक काम के अलावा कुछ नहीं किया था। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके बेटे के ख्वाब में, मुख्तसर बेटे के ख्वाब में आए, तो बेटे ने पूछा बाबा आपने इतना किया है कौम के लिए, इतने नेक अमल किए हैं, कभी हमने नहीं देखा कि आपने कोई गलती भी की हो, तो आपको आज क्या नेमतें मिली? तो कहता बहुत कुछ मिला, लेकिन फिर भी मुझे यूं लगता है मैं मौला हुसैन की जियारत जब भी जिंदगी में मौका मिलता घर में चला जाता। यूं तो वो कई मर्तबा जा चुके थे, फिर भी कह रखे हैं कि और मैं ज्यादा जाता, न जाने और कितना अजर मिलता। फिर उन्होंने ये कहा ए बेटे, जियारत अगर जा नहीं सकते तो कम अज कम जियारत आशुरा पढ़ना ना छोड़ना। जियारत आशुरा अब जितनी मर्तबा जिंदगी में पढ़ोगे उतनी मर्तबा आपको आपकी कब्र में मौला आका हुसैन की जियारत जरूर होगी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। कब्र में मौला आका हुसैन, इसलिए कहा अगर कब्र के मुर्दों को पूछ लें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मौला क्या करना चाहते हैं, वो आप सब जानते हैं,
वो तकवा है, गर्मी के रोजे, ये सब आप जानते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, मासूम कह रहा कहाँ जाना चाहते, 11वें इमाम कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो एक ही कहेंगे जहां हुसैन का फर्श बिछ जाए, जब मौला आका हुसैन का फर्श बिछ जाए वहां हम शरीक होना चाहते हैं। ये तमाम मुर्दे कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मौला आका हुसैन के फर्श पे बैठ जाना, गिरिया वो जारी करना। आज आप भी अपने घरों में फर्श को बिछा लिया है नाम ये जूम, हम और आपने नाम तो जूम है, लेकिन हम और आपने बिछाया है अपने घरों में फर्श हुसैन को। अजीजा ने मुतरा, जुम्मा का दिन है, दुआ मांगो, दुआओं का वक्त है, ये आखिरी माह रमजान के दिन और रात, शबे कदर की रातें हैं, दुआ मांगो। बस जितनी माएं बैठी हैं उनकी खातिर और एसाले सवाब मरहुमों की खातिर। अजीजा ने मोहतरम, ये खातिर नहीं, ये रिवाज है कि हमें पढ़ना ही है। मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत अली अकबर को रुखसत किया, जी मौला हुसैन की रुखसती नहीं, मैंने सुना मरसिया पढ़ते वक्त मौला आका हुसैन की रुखसती, लेकिन मेरा दिल चाहता है अली अकबर की मैं रुखसती पढ़ूं। हाँ, मुख्तसर बयान मसाइब के। अजीजा ने मोहतरम, हजरत अली अकबर को जब रुखसत कर रहे थे, बीवियों ने हल्का बना लिया, कोई बीबी बलाएं लेती है, कोई सदक़े उतारती है, अल्लाहू अकबर, कोई अली अकबर से वारी जाती है। यूं लग रहा था खैमे का पर्दा बार बार उठ रहा है, बार बार गिर रहा है। अल्लाहू अकबर, रिवायतों में है, आयतुल्लाह काशियानी लिखते हैं, यूं लग रहा था कि भरे घर से जवान की लाश अली अकबर घोड़े पे सवार हुए। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर जब घोड़े, जी पहले घोड़ा आहिस्ता चलने लगा, मौला आका हुसैन वो घोड़े के पीछे पीछे कदमों को, हाँ जब घोड़ा थोड़ा दौड़ा, मौला आका हुसैन पीछे दौड़ने लगे। जब घोड़ा तेजी से दौड़ा अली अकबर का, मौला आका हुसैन गिरते जाते थे, दौड़ते जाते थे। अली अकबर ने एक मर्तबा अपने आप को घोड़े से गिरा दिया, कहा बाबा बाबा आप वापस घर चले जाओ, बाबा बाबा तुम्हें वास्ता तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा का। मौला हुसैन क़यामत के जुमले अज़ादारा ने हुसैन, मौला आका कहते हैं अली अकबर, अगर आप साहिब औलाद होते अली अकबर, अल्लाहू अकबर, हजरत अली अकबर जंग नहीं, अज़ादारा ने हुसैन, हजरत अली अकबर जब जंग कर रहे थे आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हजरत अली अकबर घोड़े से गिरे, मौला आका हुसैन कमर पे हाथ रखकर या अली कहते हुए एक जुमला कह दूं, एक जुमला, ये नहीं आंखों में अंधेरा छा गया था, कमर टूट चुकी थी, कमर पे हाथ रखकर कहने लगी अली अकबर आप आवाज दो, आपके आवाज के जेरे साया मैं आपके पास पहुंच जाऊं। जानते हो कैसे चले? हाँ, गिरते थे, हाथ यूं रख कर देखते थे मैं कहाँ पहुंचाऊं। हाँ, ज़ादारा ने हुसैन, मौला आका हुसैन अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, कहा अली अकबर आप जवान हो, मैं ज़ईफ हूँ। अली अकबर जवान का लाशा, खुदा किसी बाप को, किसी माँ को जवान का लाशा ना दिखाए। अली अकबर जवान का लाशा ज़ईफ से उठाया नहीं जाता, मुझे सहारा दे दो। अली अकबर के दोनों हाथ सीने पर थे, एक हाथ मौला हुसैन के बाहों में डाले, कहा दूसरा हाथ का सहारा भी दे दो अली अकबर, का बाबा अब देख नहीं सकोगे। हाँ, अली अकबर ने जब हाथ को हटाया, क़यामत का मंजर था। मौला आका हुसैन ने देखा सीने पे
مولا نے سوچا برچی کا پھل ہے نکال لوں، جب کھینچنے لگے باہر نہیں آتا. روایت ہاں عزاداران حسین ایک مرتبہ آیت اللہ کاشانی لکھتے ہیں، یہ منظر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے. اللہ اکبر، روح نکل جائے گی. کہا کہ نکالنا چاہا نہیں نکلا، دوسری مرتبہ نکالنا چاہا نہیں نکلا. تو ضعیف باپ نے علی اکبر کو پلٹایا، پلٹانے کے بعد پیٹھ پر ہاتھ کو پھیرا، برچی کا نوک نظر آیا، دو زانو بیٹھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچی کے پھل پہ رکھا. کہہ دینا میرا آثار. ماں خیمے میں جو بیٹھی تھی ام لیلا، مسلح پہ سر رکھا، پھر اٹھی، پھر سر رکھا. کہا شہزادی زینب میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. ماں کو احساس ہو رہا تھا مولا نے علی اکبر کے کلیجے سے برچی جب نکالی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، خیمے کے پاس لے آئے، آواز دی تمام بیبیوں کا مجمع آیا. قیامت کا منظر تھا. مولا آقا حسین نے ماں علی اکبر کی ماں کو نہ دیکھا، نظر نہ آئی. کہا شہزادی زینب ذرا دیکھو تو صحیح، ام لیلا علی اکبر کی ماں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ہاں بی بی زینب، ایک روایت کہتی ہے بی بی زینب گئی، ایک روایت کہتی ہے اما فضا گئی. خیر جو بھی شہزادی گئی، کہا لیلا بیٹے کا لاشا آ گیا. کہا میں جانتی ہوں کہ باہر کیوں نہیں آئی، لاشے پہ کیوں نہیں آئی. قیامت کا جتنی مائیں بیٹھی دعا مانگو. ماں کہتی ہے میرے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے شہزادی، مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا. میں 70 مرتبہ گری، 70 مرتبہ اٹھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مالک تجھے واسطہ ماں ام لیلا کا، معبود تجھے واسطہ کھڑیل جوان علی اکبر کا. مالک ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگار جمعہ کا دن ہے، جو انجانے میں کیے، اولاد کی محبتوں میں کیے، دولت کی محبت میں کیے، جو بھی ہم نے ظاہر باطنی، پروردگار تمام کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے روزگار ہے پروردگار شام کے قید خانے میں ایک روٹی آنے کا تجھے واسطہ، جو بی بی زینب بچوں میں بانٹ دیتی تھی، ہر ایک کے رزق میں تو برکت عنایت فرما. ہر ایک کے مال میں تجھے واسطہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا، ہر ایک کے مال میں تو برکت عنایت فرما. مالک جو بیمار ہے دعا مانگو، جس کے اولاد، جس کے والدین، جس کے پڑوسی، جس کے عزیز بیمار ہے ان کے لیے ایک واسطہ دے کے دعا مانگتے. پروردگارہ تجھے واسطہ میرے چوتھے امام کے گلے کے توق کا ایک جملہ گلے کا توق جب لوہار نکال رہا تھا تو نکل نہ سکا. لوہار نے کہا سید سجاد زمین پہ لیٹ جاؤ. مولا میرا زمین پہ لیٹ گیا. لوہار نے دونوں پیر آس پاس رکھ کر، کمر کو جھکا کر، توخ میں ہاتھ رکھ کر کھینچ رہا تھا نا، میرا مولا ایڑیا رگڑ کر کہنے لگا عباس چچا. مالک تجھے واسطہ اس کے گلے کے توق کا، جو بیمار ہیں پروردگارہ انہیں تو شفائے کاملہ فرما. خطرناک بیماریوں سے تو بچا لے، عذابناک بیماریوں سے تو بچا لے پروردگارہ. مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس بیماری کو ختم کر دے. تو کہتا ہے نا وہ بیماری نہیں، مولا کائنات میں کہا ہے کہ وہ بیماری نہیں عطا کرتا خدا جس میں علاج نہیں ہو سکتا. مالک کیا راز ہے اس دنیا کا ہم نہیں جانتے. پروردگارہ خوفناک پردوں کو ہٹا دے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. مالک جو مائیں بیٹھی ہے اپنے اولاد کے حق میں، تو جانتا ہے ماں کے کلیجے کو چیر کے دیکھ لے اولاد کی خوشبو نظر آتی ہے. جو ماں اپنے اولاد کے حق میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے پروردگارہ،
مالک ہر ماں کو، ہر والدین کو ان کی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کر۔ مالک جو ماں اپنے اولاد کے سہرے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں انہیں اپنے اولاد کے سہرے دیکھنا تو نصیب کر۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تھک گئے پروردگار دنیا کا ظلم کو سہتے سہتے، تھک گئے مالک۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تو تعجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب کر۔ ہمارے اور امام کے درمیان اگر موت آ جائے ایک مرتبہ قبر سے اٹھا کر امام زمانہ کی زیارت تو نصیب کر۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، کل مرحوم مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہو جائے، اور خصوصاً ناصر عباس ابن اعجاز حسین، انتظار فاطمہ بنت منصور حسین، خورشید فاطمہ بنت ہاشم رضا، اعجاز حسین ابن ناصر حسین، مظفر عباس ابن اعجاز حسین، تمام کل مرحوم مومنین و مومنات اور خصوصاً جو لاوارث ہے ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مالک انہیں ان کی تمام خبروں کو تو خوشادہ کر، وادی السلام میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما۔ مولا عباس کے کٹے شانوں کا تجھے واسطہ انہیں جنت میں تو اعلیٰ درجہ عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ افرین آپا جی 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 جزاک اللہ آپا بھی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو تھینک یو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، الہی آمین، اضافہ کرے۔ آپ نے الہی اتنا آمین۔ وقت ہمیں دیا۔ نو نو نو، یہ وقت نہیں ہے، یہ میں نے بھی یہ وقت کو عبادت میں صرف کیا ہے جی، یہ بھی میرا اٹس مائی پلیجر کہ آپ نے مجھے دعوت دی پڑھنے کی۔ ہائے وہ چھوٹا سا مسافر میرا پیارا اصغر، ماں بہنوں پھوپھی کا تھا جو راج دلارا اصغر، گھٹنیوں چل کے سفر کو نہ سدھارا اصغر، ہائے مجھ کو نہ بہن کہہ کے پکارا اصغر، یاد جب آتا ہے کیا کیا مجھے تڑپاتا ہے، یاد جب آتا ہے کیا کیا مجھے تڑپاتا ہے، اس کا ہر بار مکنا مجھے یاد آتا ہے، اس کا ہر بار مکنا مجھے یاد آتا ہے، ہائے کیا فاطمہ صغرا پہ مصیبت آئی، ہائے کیا فاطمہ صغرا پہ مصیبت آئی، ایک دن وہ تھا کہ یہ گھر تھا ہمارا آباد، ہائے رہتے تھے خرم و خوشحال رہنے ایک نہال، ایک دن یہ ہے کہ تنہا میں یہاں ہوں ناشاد، ہائے کربلا ہو گئی آباد مدینہ برباد، غم
से दिल चूर है, मैं अश्कों से मुंह धोती हूँ। गम से दिल चूर है, मैं अश्कों से मुंह धोती हूँ। करबला वालों को मैं 8 पहर रोती हूँ। करबला वालों को मैं 8 पहर रोती हूँ। हाय क्या फातिमा सुगरा पे मुसीबत आई। हुसैन हुसैन। जज़ाकल्लाह। तवस्सुम। शब के सन्नाटे शब के सन्नाटे में खामोश खड़ी है ज़ैनब, सर झुकाए हुए कुछ सोच रही है ज़ैनब। शब के सन्नाटे में खामोश खड़ी है ज़ैनब, सर झुकाए हुए कुछ सोच रही है ज़ैनब। सोचती होगी कि कल तक तो भरा कुनबा था, सामने खैमों के भाई का मुसल्ला था बिछा, गिर्द खैमों के था अब्बास जरी का पहरा। आज मुँह तकता है ये खाक उड़ाता सहरा। कैसा ये दिन मेरी किस्मत ने दिखाया है मुझे, एक एक लम्हे ने जी भर के रुलाया है मुझे। शब के सन्नाटे में खामोश खड़ी है ज़ैनब, सर झुकाए हुए कुछ सोच रही है ज़ैनब। किस तरह बेवाए अब्बास को समझाऊं मैं, उसके बिछड़े हुए वारिस को कहाँ पाऊं मैं। काश एक बार अलमदार को ले आऊं मैं, अपने रूठे हुए भैया से लिपट जाऊं मैं। वो तो इस तरह से सोया है कि उठता ही नहीं, मेरा महताब तो बादल से निकलता ही नहीं। शब के सन्नाटे में खामोश खड़ी है ज़ैनब, सर झुकाए हुए कुछ सोच रही है ज़ैनब। मेरा कासिम जो ज़माने
میں تھا تصویر حسن، زلف ریشم کی طرح پھول دہن پھول بدن، ایسا دولہا کہ جسے دیکھ نہیں پائی دلہن، یہاں لگ سے کر سکتے ہیں، گیا ریکارڈ کرنا ہے تھا اپنے کو تو یہاں سے کر سکتے بچے تو میرے آج گہن، ایک مسلے پہ دلہن دے علی پڑھتی رہی، اپنے دولہا کی حفاظت کی دعا کرتی رہی، شب کے سناٹے میں خاموش کھڑی ہے زینب، سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہی ہے زینب، یاد آ جاتا ہے رہ رہ کے مدینے کا وہ گھر، جس میں رہتے تھے میری آنکھوں کے سب شمس قمر، میرا عباس میرے قاسم اونو اکبر، ہر گھڑی رہتی تھی میرے بھیا پہ نظر، گھر اگر جاؤں کرم اتنا الہی کر دے، روشنی چھین کے آنکھوں میں سے آہی کر دے، شب کے سناٹے میں خاموش کھڑی ہے زینب، سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہی ہے زینب، یا حسین یا حسین. شبیبہ جی زیارت کرنا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ایھا الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ ابن رسول اللہ، بنائک